ترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، جس فن شریف کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس فن شریف کے فضائل بھی بہت زبردست ہیں. کسی بھی چیز کی فضیلت اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ اس سے شوق پیدا ہو. فضائل کی وجہ ترغیب دینا ہوتا ہے. یہ فن شریف فن حدیث کہا جاتا ہے. اس کے فضائل عمومی بھی ہے، خصوصی بھی. عمومی کا معنی ہوتا ہے مطلقاً علم کی فضیلت، لیکن علم سے مطلب علم دین ہے، علم دنیا نہیں. علم دنیا کو لغتاً علم کہا جاتا ہے، حقیقتاً علم نہیں کہا جاتا. علم دنیا ہنر ہے. تو علم کی فضیلت عامہ، اس میں علم حدیث بھی داخل ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کو قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر سی بات ہے کہ جاننے والوں کی فضیلت ہے. اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی. دوسری جگہ حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آمنوا منکم میں اہل علم داخل تھے. پھر والذین اوتوا العلم کو آگے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ یہ تخصیص بعد التعمیم فضیلت پر دلالت کرتی. ایمان والوں میں اہل علم بھی تھے، لیکن خاص طور پر پھر اہل علم کا ذکر. یہ دلیل ہے علم کی فضیلت. قرآن کریم میں بعض اور بھی جگہوں پر اس طرح پر تخصیص بعد تعمیم کیا ہے. اور تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وفاکہۃ ونخل ورمان. تو نخل و رمان فاکہہ میں داخل ہے، لیکن اس کے باوجود خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا. یہ اس کی فضیلت کی وجہ سے. اسی طرح تیسری دلیل تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. پیغمبر آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے. آپ دیکھیں کہ اور کسی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں کروائی. اگر دعا کروائی تو زیادتی علم کی دعا کروائی. اس سے علم کی فضیلت معلوم ہے. یہ تو وہ دلائل عامہ تھی جس سے مطلقاً علم دین کی فضیلت ثابت ہے. اس میں علم قرآن بھی آ گیا، علم حدیث بھی آ گیا، فقہ بھی آ گیا، اور دیگر علوم دینیات بھی آ گیا. پھر خاص طور پر علم حدیث کی فضیلت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالۃ فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقہ فرب حامل
فرب حامل غیر فقیہ ورب حامل افقہ منہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الشافعی والحمیدی وغیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تر و تازہ رکھے سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فحفظہا، اس کو محفوظ کیا، ووعاہا، اس کا معنی بھی یہی، واداہا کما سمعہا، اور اس کو دوسروں تک پہنچا دیا جیسے سنا تھا۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ افقہ منہ، بہت سی مرتبہ حدیث کا اٹھانے والا وہ فقیہ نہیں ہوتا، یعنی جس کو پہنچایا جائے وہ فقیہ نہیں ہوتا، اور بہت سی مرتبہ جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ افقہ ہوتا ہے اس سامع سے۔ یہ نظرہ ہے یا نظرہ ہے، علماء کے دونوں ہی قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نظرہ ہے بالتخفیف، اور بعض کہتے ہیں بالتشدید، نظرہ ہے مبالغہ کو، اس لیے کہ باب تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے، تو مبالغہ کو۔ پھر آیا یہ خبر ہے یا دعا ہے؟ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ یہ خبر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں اس آدمی سے متعلق جس نے نبی کی روایات کو محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، نبی خبر دے رہے ہیں۔ اگر خبر ہے تو اس پر اشکال نہیں ہو سکتا، تو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ یقیناً حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کا چہرہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ کر ہی دیتے، اور اگر یہ دعا ہے جیسا کہ علی قاری کا رجحان ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں فرمایا کہ یہ دعا ہے۔ اگر یہ دعا ہے تو نبی کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف میں آپ روایت پر ہو گئی، کل نبی مجاب، ہر نبی مجاب ہوتا ہے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو نبی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری روایات کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ تو اگر یہ خبر ہے تو صادق و مصدوق کی خبر، اور اگر یہ دعا ہے تو نبی کی دعا رد نہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں لکھا، قال سفیان بن عیینہ ما من رجل وهو يقول قال رسول اللہ قال رسول اللہ، کوئی آدمی ایسا نہیں جو قال رسول اللہ کہتا ہو، الا وفی وجہہ نظرۃ، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عن سمع مقالتی، مگر یہ کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر ہی دیتا ہے، اس لیے کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ حسن بن علی العجیمی بہت بڑے محدث گزرے، ایک آنکھ سے نابینا تھا،
جب حدیث شریف پڑھانے بیٹھتے تھے تو چہرہ اتنا تر و تازہ ہو جاتا تھا، کھل جاتا تھا، یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ نابینا ہے ایک آنکھ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات 100% صحیح ہے۔ اب ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے حدیث کے پڑھانے والوں کے باب میں کہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، تو کیا کلام نبوی غلط ہو گیا؟ یعنی یہ جو بشارت سنائی گئی نظر اللہ امرأ سمع مقالۃ، یہ ہمیں بہت سارے حدیث پڑھانے والوں کے باب میں اس طرح نہیں ملتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیفیت قلبی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فیض تو عام چلا، لیکن جنہوں نے صداقت قلبی کے ساتھ نبی کو دیکھا، وہ نبی کے فیض سے مستفیض ہو کر کے جنت الفردوس میں پہنچے، چاہے ان کا تعلق غلامی سے تھا جیسا کہ بلال و سلمان، صہیب وغیرہ، اور چاہے ان کا تعلق آزادوں سے تھا جیسا کہ ابوبکر و عمر، عثمان و علی وغیرہ ہوں، اور جنہوں نے صداقت قلبی کے ساتھ نبی کی بات کو نہیں سنا، بات تو سنا لیکن صداقت قلبی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، وہ مقرب ترین رشتہ داری کے اعتبار سے ہونے کے باوجود جنت کے حقدار نہ بن سکے، جیسا کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ وغیرہ۔ ایک قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو بعض انسان وہ ہیں جس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کا تعلق صدق قلب سے، اور بعض وہ ہے کہ جو تلاوت قرآن کو سن کر بجائے کپ کپی کے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ۔ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں نبی کا قصور نہیں ہے۔ اسی طرح صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنی جگہ 100% صحیح، نزل اللہ امرأ سمع مقالۃ، لیکن جو انسان عشق رسول، صدق قلب اور اخلاص کے ساتھ حدیث کو پڑھے گا اور پڑھائے گا، اس کے ساتھ نظر اللہ کا معاملہ ہوگا۔ اور جو آدمی عشق رسول، صدق قلب اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا پڑھائے گا نہیں، وہ اس حدیث شریف کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ تو تعلق اس کا انسان کے قلب سے، اس لیے اس روایت پر لوگوں کو دیکھنے سے کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اس علم کی فضیلت پر عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔
فن حدیث کے متداول اکابر جیسا کہ ابو عبداللہ الحاکم، سفیان ابن عیینہ اور ان کے علاوہ متعدد لوگ اس روایت کے مصداق میں محدثین کو بیان فرماتے ہیں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں سے زیادہ درود شریف کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جو ہر روایت پر صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ دن میں اگر آپ نے 100 روایتیں پڑھی، تمام کتب کو ملا کر، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، تو 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اور 200 روایتیں پڑھی تو 200 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا۔ یہ تو اقل مقدار ہے، اس لیے کہ ہمارے وہاں تقریروں کے ساتھ چونکہ درس ہوتا ہے، ہمارے اکابر کے وہاں تقریروں کے ساتھ درس نہیں ہوتا تھا۔ وہاں تو حال یہ تھا کہ طالب علم پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، استاذ نے بیچ میں کوئی جملہ بول دیا تو بول دیا۔ ہم نے اس مزاولت کو ہمارے شیخ سے دیکھا کہ حج کے زمانے میں بہت سے عرب علماء آپ سے بخاری شریف پڑھنے آتے تھے، اور حضرت 25 دن میں بخاری شریف پوری کرا دیتے تھے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں کے ایام کو ملا کر، سوائے ایام حج کے، حج کے 6 دن کو بات کر کے 20-22 دن میں وہ طلبہ آپ کے ساتھ پھر مکے سے مدینے بھی جاتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت صبح 7 بجے سے بیٹھ جاتے ہیں، 12:30 پونے 1 تک مسلسل وہ طالب علم پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور حضرت بیچ میں 1-2 لفظ بول دیتے ہیں اور سبق چلتا رہتا ہے۔ بس ظہر کے وقت میں نماز اور مختصر کھانا، اور پھر اس کے بعد سبق شروع ہو جاتا ہے، تو عصر تک، اور پھر عصر کے بعد تو 20-22 دن میں مکمل بخاری شریف ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ایک دن میں کئی 100 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا ہو گیا۔ اسی کو ابو عبداللہ الحاکم نے فرمایا کہ ان اکثرہم علی صلاۃ، ان اولی الناس بی اکثرہم علی صلاۃ، میرے نزدیک قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ رہیں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہیں، اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں سے زیادہ درود شریف کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیز بچوں، درود شریف کا اہتمام کرو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کو قربت نبوی نصیب ہوگا۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ، جب حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور جب آپ کو اجازت دی تو آپ کو فرمایا یونس کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ میں نے درود شریف میں بہت زیادہ کامیابی دیکھی، اور پھر فرمایا کہ مجھے میرے استاذ و پیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی تھی، اور حضرت شیخ یونس صاحب نے
اس عاجز کو بھی یہی بات فرمائی تھی کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام رکھنا، اس لیے کہ اس میں بہت سارے کامیابی کے راز ہیں۔ میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ درود شریف کا اہتمام رکھو۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ہیں کہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اپنی پوری محبت کو اور اپنی صفت غفاریت کو آپ کی ذات پر ڈال دیا اور ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ نبی علیہ السلام کی اگر تم اتباع کرو گے، فاتبعونی، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع اگر تم کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ اپنی محبت بھی تمہیں عطا کرے گا اور اللہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ آپ انداز لگائیں کہ جس کی اتباع میں اللہ نے اپنی محبت کو مضمر رکھا ہو اور مغفرت کو مضمر رکھا ہو، وہ ذات والا صفات کتنی زبردست ہوگی۔ اس ذات والا صفات پر اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھو گے تو ان اول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ یوم القیامہ کا آپ مصداق بنو۔ ویسے بھی درس میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو درود شریف کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ ہم طلباء کا مزاج صرف پڑھنا ہے، عمل نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں۔ یاد رکھو، جس نے علم کو پڑھا، احادیث کو پڑھا اور صدق کی نیت نہیں تھی، یا تو نیت یہ تھی کہ میں کہیں مدرس بن جاؤں، یا نیت یہ تھی کہ میں کسی جگہ اپنے فضائل اور مناقب بیان کر کے عزت کماؤں، یا نیت یہ تھی کہ میں کسی دارالعلوم میں شیخ الحدیث بن جاؤں، یا نیت یہ تھی کہ بس پڑھ رہا ہوں، لیکن نہ رضائے مولا نہ رضائے نبوی، تو پھر یاد رکھو نظر اللہ امرأ سمع مقالتی کبھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی تو تبھی ہو سکتا ہے جبکہ انسان صدق قلب سے پڑھے، عشق رسول کے ساتھ پڑھے، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھے۔ بہرحال ابو عبداللہ الحاقی اور علامہ اسفرائینی اور بہت سارے اکابر نے ان اول الناس بھی کا مصداق حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بتایا ہے، تو یہ علم حدیث کی ایک فضیلت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اس کے بعد تدوین حدیث۔ تدوین حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث کب لکھی گئی۔ یہاں 2 3 4 باتیں جو بڑی اہم ہیں اس کے ضمن میں آئے گی۔ پہلا اشکال تو یہ ہوگا کہ تدوین کے باب میں جن لوگوں کا اس میں گرامی ذکر کیا جاتا ہے وہ 3 شخصیتیں ہیں۔ علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام میں کل پیش کروں گا۔ نمبر 2 علامہ ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 3 امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ۔
ابن شہاب زہری کا انتقال 124 میں فی قول اور 125 میں فی قول ہوا۔ ابو بکر ابن حزم کا انتقال 120 میں ہوا، اور امام شعبی کا انتقال 102 یا 3 میں ہوا۔ یہ لوگ مدون اول میں، یعنی سب سے پہلے جنہوں نے حدیث کو لکھا۔ اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا، اچھا پھر مدون میں تذکرہ اس بات کا آتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں حکم دیا تھا کہ احادیث مبارکہ کو لکھو، اور عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت سن ہجری 99 میں قائم ہوئی، اور سن ہجری 1 میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 2-2.5 سال کی آپ کی کل خلافت ہے، تو اس کا مطلب پوری 1 صدی گزر گئی اس تحقیق کے اوپر کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی دور خلافت میں احادیث کو لکھنے کا حکم دیا، اور تدوین کی ابتدا ہوئی۔ تو اس سے پہلے تو 100 سال گزر چکے۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ کیا پورے 100 سال میں حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے احادیث لکھی گئی تھی، جس کو ہم بعد میں پیش کریں گے۔ حضرات صحابہ نے اپنے دور میں حدیثیں لکھی تھی، لیکن تدوین کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ حکومتی سطح پر احادیث کی کتاب کو لکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 100 سال کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے حدیثیں نہیں لکھی، اپنے اعتبار سے احادیث کو لکھنے کا سلسلہ دور صحابہ سے چل رہا تھا۔ حضرات صحابہ اپنے دور میں احادیث لکھتے تھے، تابعین نے لکھی، البتہ حکومتی سطح پر مستقل طور پر تدوین کا سلسلہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا۔ یہ تو مسئلہ حل ہوا۔ اس پر چلیے تدوین ہی پر کل کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پھر ایک اشکال آئے گا کہ اچھا جب تدوین کا مسئلہ 100 سال پر ہوا تو دنیا کا حال یہ ہے کہ کل کی بات بدل جاتی ہے، کل کیا تھا اور آج بدل جاتی ہے، تو 100 سال میں احادیث کیسے محفوظ رہی؟ ضمناً اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں کہ حضرات صحابہ احادیث کو لکھتے چلے آ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ حدیثیں نہیں لکھی جا رہی، صحابہ کے اپنی کتابیں تھیں، اپنے صحائف تھے، البتہ حکومتی سطح پر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوا۔ اس پر ایک اشکال اور ہوگا، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روایات کو لکھنے سے منع فرمایا تھا، لا تکتبوا عنی سوى القرآن ومن كتب عنی سوى القرآن فمحاہ، رواہ مسلم۔ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو اس کو مٹاؤ، فمحاہ، اس کو مٹاؤ۔ تو جب حضور نے منع فرمایا تھا روایت کو لکھنے سے تو صحابہ نے لکھا کیسے؟ یہ ایک اشکال ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تدوین حدیث یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ضمن میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کی وضاحت